ایسے کون سے لوگ ہیں جو رمضان الکریم کے مبارک مہینے میں بھی ان کی بخشش نہ ہوگی؟ رمضان المبارک ایک عظیم رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار انعامات نازل فرماتا ہے۔ یہ مہینہ مغفرت، رحمت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، مگر کچھ ایسے بدقسمت لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی بخشش اس مقدس مہینے میں بھی نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کی مخصوص صفات اور اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سے دور رہتی ہے۔ یہ مضمون ان افراد کے بارے میں ہے جن کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوتی، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1، والدین کے نافرمان۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا اور ان کی نافرمانی کرنا اسلام میں سخت گناہ ہے۔ والدین کا احترام اور ان کی خدمت جنت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ ہے، لیکن جو لوگ والدین کی عزت نہیں کرتے، ان کے نافرمان ہوتے ہیں یا ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے اپنے والدین کو پایا اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ یہاں ہلاک ہونے کا مطلب صرف دنیاوی نقصان نہیں بلکہ آخرت میں بھی سخت عذاب ہے۔ رمضان میں بھی اگر کوئی شخص والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا رہے تو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والے۔ رشتہ داروں کو جوڑنے اور صلح رحمی کا اسلام میں بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے بلا وجہ تعلق توڑ لیتے ہیں، ان سے بدسلوکی کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں یا ان کے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص قطع رحمی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک میں بھی اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں سے ناراضگی رکھے، ان سے تعلق نہ جوڑے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ دل میں کینہ اور بغض رکھنے والے۔ جو لوگ دوسروں سے حسد، بغض اور کینہ رکھتے ہیں، ان کے دل میں نفرت بھری ہوتی ہے، وہ دوسروں کی برائی چاہتے ہیں اور انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے رمضان کی رحمتیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، رمضان میں بھی ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی جو دوسروں سے کینہ رکھتے ہیں اور معاف کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے۔ شراب نوشی اور دیگر بڑے گناہ کرنے والے۔ شراب نوشی اور دیگر بڑے گناہ یعنی زنا، چوری، رشوت، جھوٹ اور دھوکہ دہی کرنے والے افراد بھی رمضان کی رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شراب پی لی اس کی 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر وہ توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر ناراض ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہ آئیں، ان کی بخشش مشکل ہو جاتی ہے۔ مسلسل جھوٹ بولنے والے اور غیبت کرنے والے۔ جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے بابرکت مہینے میں ان عادتوں کو نہیں چھوڑتا تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھ کر بھی اگر کوئی جھوٹ بولتا رہے یا دوسروں کی برائیاں کرتا رہے تو اس کا روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا، وہ رمضان کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ تکبر اور غرور کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنی دولت، طاقت یا علم پر غرور کرتے ہیں، وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رمضان میں بھی اگر کوئی شخص تکبر اور غرور سے باز نہ آئے تو وہ اللہ کی مغفرت سے محروم رہ سکتا ہے۔ حرام کھانے والے اور ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ وہ لوگ جو حرام کمائی کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں یا ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جو حرام سے پیدا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
رمضان میں بھی اگر کوئی شخص حرام کمائی کرتا رہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 8، نماز میں سستی کرنے والے۔ نماز دین کا ستون ہے اور جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں یا اس میں سستی کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ آدمی کے اور کفر کے درمیان صرف فرق نماز چھوڑنے کا ہے۔ رمضان میں بھی جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی بخشش سے محروم رہ سکتا ہے۔ بد زبان اور گالی دینے والے۔ بد زبانی، گالی گلوچ اور دوسروں کو تکلیف دینا بھی ایسے اعمال میں شامل ہے جن کی وجہ سے انسان کی بخشش نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ اگر کوئی تمہیں گالی دے یا لڑائی کرے تو کہو میں روزے سے ہوں۔ اگر کوئی شخص رمضان میں بھی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتا رہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دل سے توبہ نہ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، مگر جو شخص سچے دل سے توبہ نہیں کرتا اور گناہ پر قائم رہتا ہے وہ اللہ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صرف انہیں معاف کرتا ہے جو جہالت میں گناہ کرتے ہیں پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص رمضان میں بھی توبہ نہ کرے اور گناہوں پر اصرار کرے تو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ رمضان میں گناہ کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ رمضان میں گناہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زیادہ سے زیادہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس میں بھی اپنی برائیوں سے باز نہیں آتا ہے تو وہ اللہ کے غضب کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو شخص میری یاد سے روگردانی کرتا ہے اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ رمضان میں گناہ کرنے والے دراصل اللہ کی دی ہوئی برکتوں کو نظر انداز کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ روزے کی قبولیت کا خطرہ۔ روزہ ایک عظیم عبادت ہے، لیکن اگر کوئی شخص رمضان میں گناہوں میں مشغول رہتا ہے تو اس روزہ قبول ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، بہت سا روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے وارننگ ہے جو ظاہری طور پر روزہ رکھتے ہیں لیکن جھوٹ، غیبت، دھوکہ، بد نظری، فحاشی، سود خوری اور دیگر گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ روحانی نقصان۔ رمضان میں گناہ کرنا انسان کی روحانی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا درس دیتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس مقدس مہینے میں بھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہونے کے بجائے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال سیاہی چڑھ گئی ہے۔ القرآن الکریم۔ دنیا، مشکلات اور بے برکتی۔ رمضان میں گناہ کرنے والے افراد کی زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ وہ جتنا بھی کما لے انہیں سکون نہیں ملتا، ان کے کاموں میں رکاوٹیں آتی رہتی ہیں، رزق میں ہمیشہ تنگی رہتی ہے اور بھی کئی مسائل ان کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتے ہیں، لیکن جو لوگ گناہوں میں مشغول ہوتے ہیں وہ اس نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ قبر کی سختیاں اور عذاب۔ جو شخص رمضان میں بھی گناہ سے باز نہیں آتا وہ اپنی قبر کو عذاب کا گڑھا بنا لیتا ہے۔ قبر میں سب سے پہلے اعمال کا حساب ہوتا ہے، اور جو لوگ گناہوں میں مشغول رہتے ہیں ان کے لیے قبر بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہے اور وہ عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے۔ قیامت کے دن رسوائی۔ رمضان میں گناہ کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن بڑی رسوائی ہے۔ جو لوگ اس مبارک مہینے میں بھی اپنی برائیوں سے توبہ نہ کرے
اور ہمیشہ گناہ کرتا رہے وہ میدان محشر میں شرمندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ جہنم کا عذاب۔ رمضان میں گناہ کرنے والے افراد اگر توبہ نہ کریں تو جہنم کے مستحق بن سکتے ہیں۔ جہنم وہ جگہ ہے جہاں کا عذاب ناقابل برداشت ہے۔ حدیث میں ہے جو شخص رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو گیا۔ رمضان میں زیادہ گناہ کیے جانے والے اعمال۔ رمضان میں زیادہ کیے جانے والے گناہوں میں شامل ہے نماز چھوڑنا۔ جو شخص رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ جھوٹ اور غیبت۔ رمضان میں بھی زبان کی حفاظت نہ کرنا روزے کو برباد کر دیتا ہے۔ فحش فلمیں اور غیر اخلاقی مواد دیکھنا۔ رمضان میں بھی نظر کی حفاظت نہ کرنا روح کو بیمار کر دیتا ہے۔ سود خوری اور دھوکہ دہی۔ روزے کی حالت میں بھی حرام کام کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ فضول وقت ضائع کرنا۔ رمضان کو عبادت کے بجائے کھیل، تفریح اور سوشل میڈیا میں گزارنا۔ رمضان میں گناہوں سے بچنے کے طریقے۔ سچی توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اچھے دوست بنائیں جو دین کی طرف راغب کریں۔ روزے کا اصل مقصد سمجھیں اور اپنی نیت کو خالص کریں اور اللہ سے ہر وقت دعا مانگیں کہ وہ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک بخشش، رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، مگر کچھ اعمال ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی، قطع رحمی، کینہ، بغض، شراب نوشی، جھوٹ، تکبر، حرام کمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے بچائے اور رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔